بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنرل سائنس کلاس 8 کے فی کے بکس یونٹ نمبر 5 دا پیریوڈک ٹیبل۔ اس یونٹ کا پچھلا حصہ ہم پچھلے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہیں، اب ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے میٹلز اینڈ نان میٹلز، دھات اور غیر دھات۔ The elements can be classified in three categories on the basis of their properties۔ پیریوڈک ٹیبل کے تمام 118 ایلیمنٹس اس کے خصوصیات کے بنیاد پر تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: میٹلز، نان میٹلز اور میٹلائٹس۔ میٹلز یعنی دھات کی خصوصیت یہ ہے کہ جب ہم کسی ہتھوڑے یا کسی اور چیز سے اس کو مارتے ہیں تو یہ پھیلتا ہے۔ دوسری علامت اس کی یہ ہے کہ یہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ ہیٹ کنڈکٹر ہے، حرارت اس سے پاس ہو سکتا ہے، الیکٹریکل کنڈکٹر ہے، بجلی اس سے پاس ہو سکتی ہے وغیرہ، جو ہم اس یونٹ میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اور نان میٹلز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ فلیکسیبل نہیں ہے۔ جب ہم کسی چیز سے اس کو مارتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتا ہے، اور یہ ہیٹ اور الیکٹریکل کنڈکٹر نہیں ہے، اس سے حرارت اور بجلی کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا وغیرہ۔ اور میٹلائٹس وہ چیزیں ہیں جو سخت تو دکھائی دیتی ہے مگر آسانی سے توڑ سکتا ہے، جیسا کہ شیشہ جو ہے یہ میٹلائٹ کا مثال ہے۔ اس کے بعد میٹلز اپیئر آن دی لیفٹ ہینڈ سائڈ آن دی پیریوڈک ٹیبل شون بائی ڈارک بلو کلر۔ اس پیریوڈک ٹیبل میں جو میٹلز ہے وہ ڈارک بلو کلر میں دکھایا گیا ہے، یہاں سے لے کر یہ BI تک۔ نان میٹلز آر پریزنٹ آن دی رائٹ ہینڈ سائڈ آف دی پیریوڈک ٹیبل شون بائی اسکائی بلو کلر۔ اور جو غیر دھات ہے وہ دائیں طرف دکھایا گیا ہے، اس کاربن سے لے کر یہاں ریڈان تک۔ ایگزامپل آف میٹلز: کاپر، سلور، گولڈ، ایلومینیم، آئرن ایٹسیٹرا۔ نان میٹل کی مثالیں کاربن، سلفر، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن وغیرہ، اور میٹلائٹس کی مثالیں بوران، سلیکان، جرمینیم وغیرہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہے سبسٹانسز، مطلب نان میٹلز اور میٹلز۔ میٹلز جو ہے اس کی خصوصیات یہ ہے کہ یہ شینی اپیئرنس، چمکدار دکھائی دیتا ہے، ہائی ڈینسٹی، اس کی کثافت زیادہ ہے، میلیبل، پھیلنے کے قابل ہے، ڈکٹائل، مختلف شکلوں میں تبدیل ہونے کے قابل ہے، ہائی میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس، میٹلز کو پگھلنے اور ابالنے کے لیے زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ہائی الیکٹریکل اینڈ تھرمل کنڈکٹیویٹیز۔ تمام میٹل جو ہے اس سے الیکٹریکل بجلی اور تھرمل یعنی حرارت جو ہے یہ پاس ہو سکتا ہے، یہ الیکٹریکل اور تھرمل کنڈکٹر ہے۔ نان میٹل کی خصوصیت یہ ہے ڈل اپیئرنس، یہ بھورے سی رنگ کی ہوتی ہے جیسے لکڑی وغیرہ، لو ڈینسٹی، کثافت اس کی کم ہے، نان میلیبل، جب ہم کسی چیز سے مارتے ہیں تو یہ پھیلتا نہیں مگر ٹوٹتا ہے، نان ڈکٹائل، مختلف شکلوں میں تبدیل نہیں ہو سکتا، لو میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹس، نان میٹلز کی پگھلنے اور ابالنے کے لیے لو ٹمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، لو الیکٹریکل اینڈ تھرمل کنڈکٹیویٹیز، اور جو نان میٹلز ہے اس سے بجلی یا حرارت پاس نہیں ہوتا یا بہت کم پاس ہوتا ہے۔ سم پراپرٹیز آف میٹلز اینڈ نان میٹلز، دھات اور غیر دھات کی خصوصیات تفصیل سے یہاں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے میلیبلٹی، پھیلنے کی صلاحیت۔ when you beat a metal piece، جب آپ کسی دھات کے ٹکڑے کو مارتے ہیں، it flattens and becomes thinner، یہ ہموار ہوتا ہے اور پتلا ہو جاتا ہے۔ this is because metals are malleable، یہ اسی وجہ سے کہ دھات جو ہے یہ پھیلنے کے قابل ہے۔ when you beat a non metal piece، جب آپ کسی غیر دھات کو مارتے ہیں کسی چیز سے، it break down into small pieces، تو یہ چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ so non metals are non malleable، پس جو غیر دھات ہے وہ پھیلنے کے قابل نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت ہے فلیکسیبلٹی، لچکدار۔ یو کین بینڈ میٹلز وائرز انٹو ڈفرینٹ شیپس وداؤٹ بریکنگ، آپ میٹلز کی تاروں کو بغیر ٹوٹنے کے موڑ سکتے ہیں۔ دس از بیکاز میٹلز آر فلیکسیبل، یہ اسی وجہ سے کہ میٹل جو ہے یہ فلیکسیبل ہے۔ بٹ نان میٹلز ڈو ناٹ بینڈ، مگر جو غیر دھات ہے وہ آپ نہیں موڑ سکتے، سو دے آر نان فلیکسیبل، پس غیر دھات جو ہے یہ لچکدار نہیں ہے۔ تیسری خصوصیت ہے ڈینسٹی۔ when you place metals in water، جب آپ کسی دھات کو پانی میں رکھتے ہیں، they sink in water، تو یہ پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ most metals are denser than water، زیادہ تر میٹلز جو ہے وہ واٹر سے ڈینسر ہے، اس کی کثافت زیادہ ہے۔ کثافت کی معنی ہے کہ اس کی جو ذرات ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ فار دس ریزن دے سنک ان واٹر، اسی وجہ سے میٹلز پانی میں ڈوب جاتے ہیں۔ دا ڈینسٹی آف اے سبسٹانس از اٹس ماس پر یونٹ والیوم، کسی چیز کی کثافت اس کی وزن کی پر یونٹ حجم ہے۔ دا ڈینسٹی آف کاپر از 8.96 گرام پر سینٹی میٹر کیوب، کاپر کی کثافت جو ہے 8.96 گرام
پر سینٹی میٹر کیوب ہے، ویئر ایز دا ڈینسٹی آف واٹر از 1 گرام پر سینٹی میٹر کیوب، جبکہ پانی کی کثافت جو ہے 1 گرام پر سینٹی میٹر کیوب ہے۔ میٹلز ہیو ہائر ڈینسٹی دین واٹر، پس میٹلز کی کثافت پانی سے زیادہ ہے۔ موسٹ آف دی نان میٹلز آر گیسز ایٹ روم ٹمپریچر، زیادہ تر غیر دھات عام درجہ حرارت میں گیسز کی شکل میں ہوتے ہیں۔ نان میٹلز ہیو لوور ڈینسٹی، اور غیر دھات کی ڈینسٹی کم ہے۔ نیکسٹ خصوصیت جو ہے تھرمل کنڈکٹیوٹی، حرارت کا پاس ہونا۔ The ability of a material to allow heat to pass through it is called thermal conductivity۔ کسی چیز کی ایسی صلاحیت جو حرارت کو یہ اجازت دے کہ اس سے پاس ہو جائے، اس کو تھرمل کنڈکٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ مطلب جب کسی چیز سے حرارت پاس ہوتی ہے تو وہ تھرمل کنڈکٹر ہے۔ میٹلز ہیو ہائی تھرمل کنڈکٹیوٹی، جو دھات ہے اس کی تھرمل کنڈکٹیوٹی سوا ہے، مطلب اس سے حرارت زیادہ پاس ہوتی ہے۔ ووڈ از نان میٹل، لکڑی غیر دھات ہے۔ اٹ ڈز ناٹ الاؤ ہیٹ ٹو پاس تھرو ایزیلی، یہ حرارت کو اجازت نہیں دیتی کہ آسانی سے اس سے پاس ہو جائے۔ سو ووڈ ہیز لو تھرمل کنڈکٹیوٹی، پس لکڑی کی تھرمل کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ کم ہے۔ عام طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کسی میٹل اور نان میٹل کو سورج میں رکھ دیتے ہیں، کچھ دیر بعد اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، جو میٹلز ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں، اور جو غیر دھات ہے مثال کے طور پر لکڑی، تو وہ زیادہ گرم نہیں ہوتا۔ نیکسٹ خصوصیت ہے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی، بجلی کا پاس ہونا۔ The ability of a material to allow electricity to pass through it is called electrical conductivity۔ کسی چیز کی ایسی صلاحیت جو بجلی کو اجازت دے کہ اس سے پاس ہو جائے، اس کو الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ مطلب جب کسی بھی چیز سے جس چیز سے بھی بجلی پاس ہوتی ہے، بجلی کا کرنٹ پاس ہوتا ہے، اس کو الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی کہا جاتا ہے۔ میٹلز ہیو ہائی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی، اور دھات کا الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی مطلب بجلی کا پاس ہونا بہت زیادہ ہے۔ ان میٹلز، دھات میں ویلنس الیکٹرانز آر لوزلی ہیلڈ ود دیئر نیوکلیائی، جو ویلنس شیل میں الیکٹران ہوتے ہیں، آخری شیل میں، وہ اپنے نیوکلیائی کے ساتھ سستی سے لگے ہوتے ہیں۔ وین الیکٹریسٹی از پاس تھرو دیم، جب اس سے بجلی پاس ہوتی ہے، دین الیکٹرانز بگن ٹو فلو، پس الیکٹران جو ہے ویلنس شیل کا وہ بہاؤ شروع کر دیتا ہے۔ سو میٹلز کنڈکٹ الیکٹریسٹی فرام ون اینڈ ٹو دی ادر، پس جو دھات ہے وہ ایک سر سے دوسرے سر تک بجلی کو پاس کر دیتا ہے۔ کاپر از اے گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی، کاپر ایک میٹل ہے اور اس سے بجلی بہت اچھی طریقے سے پاس ہوتی ہے۔ اٹ از دیئر فور یوز ٹو میک الیکٹریکل وائرس، اسی وجہ سے یہ بجلی کی تاروں کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وائی الیکٹریکل کیبلز آر کورڈ وتھ پلاسٹک، بجلی کی تاریں پلاسٹک سے کیوں کور ہوتے ہیں؟ یہ اسی وجہ سے کہ پلاسٹک ڈز ناٹ الاؤ الیکٹرک کرنٹ ٹو پاس تھرو اٹ، پلاسٹک جو ہے اس سے بجلی کا کرنٹ پاس نہیں ہوتا، یہ نان میٹل ہے۔ سچ میٹیریل از کالڈ الیکٹریکل انسولیٹر، اور ایسی چیزوں کو جس سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا اس کو الیکٹریکل انسولیٹر کہا جاتا ہے، اور جس سے کرنٹ پاس ہوتا ہے اس کو الیکٹریکل کنڈکٹر کہا جاتا ہے۔ پلاسٹک از میڈ آف نان میٹلز، پلاسٹک جو ہے یہ نان میٹل سے بنے ہوتے ہیں۔ نان میٹلز آر پور کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی، اور جو غیر دھات ہے اس سے الیکٹریسٹی پاس نہیں ہوتا ایکسپٹ گریفائٹ، علاوہ گریفائٹ کا جو کاربن کا ایک قسم ہے۔ ان نان میٹلز ویلنس الیکٹرانز آر اسٹرانگلی ہیلڈ ود دیئر نیوکلیائی، غیر دھات میں ویلنس شیل کے الیکٹران اپنے نیوکلیائی کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوتے ہیں۔ سو الیکٹریسٹی کین ناٹ میک دیم موو اکراس دی نان میٹلز، پس بجلی جو ہے وہ اس ویلنس الیکٹران کو حرکت نہیں دے سکتا کسی نان میٹل میں۔ اور جو لاسٹ پراپرٹی ہے سونورس، آواز پیدا کرنا۔ میٹلز آر کیپیبل آف پروڈیوسنگ رنگنگ ساؤنڈ، دھات اس کے قابل ہے کہ بجنے والا آواز پیدا کر سکے۔ سو میٹلز آر سونورس، پس میٹلز جو ہے دھات یہ آواز پیدا کر سکتا ہے۔ ویئر ایز کاربن اور فاسفورس اور ووڈ ڈو ناٹ پروڈیوس رنگنگ ساؤنڈ، جبکہ کاربن، فاسفورس یا لکڑی بجنے والا آواز پیدا نہیں کر سکتا۔ ہینس نان میٹلز آر نان سونورس، پس جو غیر دھات ہے وہ آواز پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اس سبق کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ اس میں ہم میٹلز اور نان میٹلز کی خصوصیات ہم نے پڑھی۔ میٹل جو ہے یہ ملیبل ہے، مطلب جب ہم کسی چیز سے اس کو مارتے ہیں تو یہ پیلتے ہیں، اور نان میٹل جو ہے وہ نان ملیبل ہے۔ دوسرے نمبر پر میٹل جو ہے وہ فلیکسیبل ہے اور نان میٹلز نان فلیکسیبل۔
میٹلز کی ڈینسٹی ہائی ہے اور نان میٹلز کی ڈینسٹی لو ہے۔ اس کے بعد میٹل جو ہے وہ تھرمل کنڈکٹر ہے اور نان میٹلز تھرمل کنڈکٹر نہیں ہے، تھرمل انسولیٹر ہے۔ میٹلز الیکٹریکل کنڈکٹر ہے، نان میٹلز الیکٹریکل انسولیٹر ہے۔ میٹلز جو ہے وہ سونورس ہے اور نان میٹلز نان سونورس ہے۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو اپنے ساتھ ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔